आऊज़ुबिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन किराम, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ हकीक पत्थर के बारे में इंशाअल्लाह आपको मैं मुफीद मालूमात फराहम करूँगा। ये एक मज़हबी पत्थर है जो मामूली कीमत पर भी दस्तयाब हो जाता है। उर्दू और फारसी में इस नगीने को हकीक कहते हैं। अरबी में हिजर अल हकीक के नाम से ये मौसूम है, जिसके संस्कृत में बमानी हिलक और अंग्रेजी में अगेट कहते हैं। इस नगीने के मुतल्लिक़ हदीस में बकसरत फजीलतें बयान की गई हैं। मजहबी पत्थर होने की वजह से उलमा, फुकरा, जोगी, आमल लोग बकसरत इस्तेमाल करते हैं और इससे रूहानी बरकतें हासिल करते हैं। यही एक ऐसा पत्थर है जिससे अल्ट्रा वायलेट रेजर गुजर कर जिस्म के अंदर सरात करती रहती हैं और इंसानी जिस्म की जुमला बीमारी पर असर अंदाज होती हैं। यह नगीना दुनिया भर में बकसरत पाया जाता है और तकरीबन हर रंग में पाया जाता है। दिगर ममालिक के अलावा पाकिस्तान में भी और भारत में यह बकसरत मौजूद है। सैयदुल शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कोई तूर पर खुदाए बुजुर्ग बरतर से मुनाजात की और आपने फिर जमीन की तरफ निगाह की तो खालिक के आलम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक के नूर से इस नगीने को पैदा किया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुझे अपने ज़ात मुक़द्दस की कसम है कि मैं आतिश जहन्नम में इस हाथ को अजाब न दूंगा जिसमें हकीक की अंगूठी होगी। कहा जाता है कि जिन पत्थर की किंकरियों ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर आकर आपके रसालत की गवाही दी थी, वो पत्थर की किंकरियां हकीक बन गई थी। ये मौज़ा रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हकीक की मुख्तलिफ किस्में बयान की गई हैं। एक हकीक को शजरी हकीक कहते हैं। इस हकीक में शजर और फूल वगैरह का अक्स होता है। सलमानी हकीक में दारियां पाई जाती हैं और डोरीदार जो हकीक है, इस पत्थर में मुख्तलिफ किस्म की दारियां होती हैं। मानद चश्म हकीक एक होता है, इस पत्थर में आंख की शक्ल दिखाई देती है। जिगरी हकीक जिसको कहते हैं, जिस्म का रंग मिसल जिगर के होता है। साफ शफाफ हकीक, यह हकीक बेदाग और बलोरी चमक का होता है। दो तबकाती हकीक जो होता है, इसमें दो रंग होते हैं। ये हकीक आमतौर पर दो रंगों में पाया जाता है। हकीक की दुनिया में 1300 से ज्यादा इकसाम पाई जाती हैं। ये हाल ही में कोयटा के नजदीक भी एक कान से ये हकीक बरामद हुआ है। अहले फारस में इसकी भी मुख्तलिफ किस्में बयान की हैं। रबनी हकीक अहले फारस कहते हैं। रश्मी लच्छेदार बनावट वाले को रबनी की कहते हैं। मास हकीक उनके नज़दीक जो है भूरे रंग का जो पत्थर होता है वो उसको मास हकीक कहते हैं। इसी के साथ साथ अहले अरब जो हैं वो उनमें यमनी हकीक बड़ा मशहूर है, क्योंकि ये बहुत आला किस्म का पत्थर है और ये गहरे कलेजी रंग में होता है। हकीक के कोरी, ये उनकी दूसरी किस्म है। मिस्र में हकीक को कोरी कहते हैं। ज्यादातर सफेद रंग का होता है। सब्ज रंग के हकीक को मिस्र में अनानास, सियाह को सिलमानी और खाकी रंग को कोरी हकीक कहते हैं। हकीक चूंकि बकसरत दस्तयाब है, इसलिए उम्दा रंगों में हकीक यमनी काफ़ी आसानी से मिल जाता है और बहुत से अहले अरब हकीक यमनी को पसंद करते हैं। रंगत के हवाले से ये चमक होता है, इसमें ज़्यादा चमक होती है। रंग उसका भूरा होता है, सफ़ेद भी होता है। सुरख, स्याह, दोदिया, जर्दी मायल, सुर्खी मायल, नीला, हरा, गुलाबी, काला, सफ़ेदी, कलेजी और पुख्ता ईंट के रंग जैसा भी तकरीबन हर रंग ये हकीक मौजूद होता है। हकीक के रंगों की दारियां या तो एक सिरे के मतवाजी होती हैं या सब हम मरकज होकर गोल और इस रंग के दाग और दबों की तरह बिखरी हुई होती हैं। हकीक इसके अंदर भी काफ़ी तिबी ख्वास हैं, यानी ये बहुत सी बीमारियों के लिए शिफा इसके अंदर भी मौजूद है। हकीक का कुश्ता मफरा कल्ब है और बिलखसूस खून बंद करने के लिए इसको काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मसूड़ों से खून अगर आता है और दांतों का, तो इसका कुश्ता इसका दांतों पे लगाया जाता है। हकीक का सुरमा मकवी बसर है, यानी आंखों की नज़र के लिए काफ़ी मुफीद है। हकीक के नगीने को लाकड़ बनाकर गले में पहनने से कल्ब की, दिल की बीमारियों से इंसान महफूज रहता है। अगर हो तो बीमारी आगे नहीं बढ़ती। मकड़ी, बिच्छू, दीगर जहरीले कीड़ों के काटने से जो जख्म हो जाता है, इस जख्म पर हकीक का सफोफ बना दिया कर डाला जाए तो ये जहर को खत्म कर देता है और जख्म को अच्छा करने में मददगार साबित होता है। हकीक का कुश्ता अक्सीर आज़म है और कुव्वत मर्दमी में भी पैदा करता है। हकीक के कुश्ते के जरिए पेशाब की बहुत बीमारियां, यानी पेशाब के रास्ता गैर आज़म गज़ा का आना, जिसको फास्फेट कहते हैं, मुकम्मल इलाज किया जाता है। इसके अलावा पेशाब में अगर खून भी आता है और इसके कुश्ते के इस्तेमाल से इंशाल्लाह 100% इस खून आना रुक जाता है, उससे लाजमी फायदा होता है। हकीक के कुश्ते को तिबी असूल के तहत शरबत की सेब के साथ इस्तेमाल किया जाए तो किसी वजह से भी खून बहता हो फौरन आराम आ जाता है। मसलन क्या के जरिए खून का आना, मुंह का गला या नाक की नाली में जख्म की वजह से अगर खून आता है तो इंशाल्लाह इससे ठीक हो जाता है। मैदे या गैस के अल्सर या जिगर के ट्यूमर्स की वजह से खून का आना, उसके लिए भी ये मुफीद है। खून की शरीर में फट जाने या मजरूह हो जाने की वजह से भी खून का आना, फेफड़ों से खून का आना, ये सब इन सब के लिए हकीक करामत चीज है। हकीक शवाएं अखज करके साहिब अंगूठी, यानी जिसने अंगूठी हकीकी पहन रखी हो, इसके जिस्म में मुंतकिल करता है।
اس کے زیر جو شعاع ہیں جسم میں بہت جلد سرات کرتی ہیں، جس سے صحت پر بہت اچھے اثرات پڑتے ہیں۔ حقیق یمنی کی تختی پر لفظ ہے، جیسے حلوے والا ہے اس کا پہلا لفظ ہے کو 8 مرتبہ لکھوا کر پہننے سے بخار چلا جاتا ہے۔ گھر کے بزرگوں کو چاہیے کہ اگر ایک تختی پر اس طرح کی تیار کی جائے کہ جس کے اوپر 8 دفعہ ہے لکھا ہو، یہ تختی گھر میں موجود ہو، اس کی اور بھی بہت سی خیر و برکتیں۔ حقیقت لاکٹ کینسر کے مریض کے لیے اکثیر ہے۔ حقیق کے کچھ سحری خواص ہیں، یعنی حقیق کا نگینہ پہننے والا کا غم اور غصہ دور کرتا ہے۔ حقیق کی انگوٹھی عصمت اور بزرگی کی طرف راغب کرتی ہے۔ یہ حقیق استعمال کرنے والے اگر مزاج کا چڑچڑا پن والا بندہ حقیق پہنے تو اس کا چڑچڑا پن ختم ہو جاتا ہے۔ حقیق کی انگوٹھی دنیاوی امور کے معاون اور مددگار ثابت ہوتی ہے، جو اپنے پہننے والے کی صلاحیت کو بیدار کرتی ہے۔ حقیق کی انگوٹھی بے اعتمادی، غیر مستقل مزاجی، حوصلہ شکنی جیسی کیفیت کو دور کرتی ہے۔ حقیق جو ہے یہ ڈرونے خواب جس شخص کو آتے ہیں، بچوں کو اگر آتے ہیں تو ان کو سامنے تکیے کے نیچے رکھ دینے سے ڈرونے خواب نہیں آتے۔ حقیقی انگوٹھی پہننے والے کسی بھی شخص کو ڈرونے خواب نہیں آتے۔ کلیجی رنگ کا حقیق عورتوں کے لیے زیادتی خون کو روکتا ہے۔ حقیقی انگوٹھی پہننے والے کے سینے کو کینہ اور نفاق سے یہ پاک رکھتا ہے، یعنی مکر و فریب اور شیطانی تصورات اس کے سے دور رہتے ہیں۔ حقیقی انگوٹھی اپنے پہننے والے کا رعب اور دبدبہ دشمن پر غالب کرتی ہے۔ حقیق کو کافور کے ساتھ گس کر لگا کر پیشانی پر لگا کر حاکم وقت کے سامنے اگر جائیں یا اپنے کسی بھی افسر کے سامنے جائیں تو شخص اس کے ساتھ مہربان ہوگا۔ تمام خوبیوں کے ساتھ اس میں یہ عیب بھی ہے کہ یہ کماتی حقیق مزاج میں الجھن اور غصہ بھی پیدا کرتا ہے، یعنی جس کی قسم کماتی قسم ہر قسم کا نہیں، جس میں لچھے دار حقیق ہو وہ والا۔ حقیق پہننے والے پر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ علم نجوم کی روشنی میں یاقوت کی طرح حقیق ستارہ بھی مریخ ہے۔ ایسے حضرات جن کے ذائقہ پیدائش میں مریخ کمزور ہو یا جب مریخ رجت میں ہو تو ایسے حضرات کے لیے حقیق کا نگینہ باعث خیر و برکت ہے۔ اس کے پہننے والے سے مالی بدحالی پریشانی اور ذہنی کوفت دور ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ دیکھیں کہ جن حضرات کا تعلق برج حمل اور عقرب سے ہو ان کو یہ نگینہ بہت راس آئے گا۔ جس شخص کے نام کا پہلا حرف چ، واو، لام، عین، الف، نون یا چھوٹی یہ سے ہو تو ایسے حضرات کے لیے نگینہ بہت موضوع ہے۔ اس نگینہ کے سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس نگینہ کو پہننے والے عطارد یعنی برج ستارہ عطارد، زہرہ اور زحل کی نیس اثرات سے یہ شخص محفوظ رہتا ہے، چونکہ ویسے بھی ستارہ زحل کے نیس رجت جاری ہی ہے۔ ستارہ نیس ابھی حالت ٹھیک میں نہیں ہے چونکہ اس کی 27 سال بعد رجت سٹارٹ ہوتی ہے 7 سال کے لیے، چونکہ ان حضرات کو جن کا ستارہ زحل ہے یعنی جو 20 دسمبر سے 20 جنوری کے درمیان پیدا ہوا جن کا برج جدی اور دلو ہے، ان پہ ستارہ آج کل گردش میں ہے، تو ان لوگوں کو لازمی چاہیے کہ اس ستارے کی نیس اثرات سے رجت سے بچنے کے لیے اور مشکلات اور پریشانیاں جو ستارے کی وجہ سے آتی ہیں، انسان پہ بیماریاں آتی ہیں، ان سے بچنے کے لیے اس حقیق کی انگوٹھی کو انسان لازمی استعمال کرے۔ اس نگینوں کو اس کے طبی اور سحری خواص کی وجہ سے زیادہ تر لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ یونانی حساب کی روشنی میں جنوری، جولائی اور مئی کے مہینے میں پیدا ہونے والے حضرات حقیق کی انگوٹھی پہننے سے خاطر خواہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، خصوصاً 20 جنوری تا 19 فروری جن کا یعنی برج دلو ہوتا ہے۔ وہ حضرات جن کے نام اور تاریخ پیدائش کے عدد 9 ہوں، یعنی نام کے عدد ہوں یا تاریخ پیدائش کا عدد 9 ہو، وہ اس پتھر کی انگوٹھی لازمی پہنے۔ حقیق کا برج حمل اور دلو ہے۔ اس برج کے عمل لوگوں کو حقیق کی انگوٹھی پہننا چاہیے کیونکہ حقیق کا نگینہ زول، زورہ اور عطارد کے نیس اثرات کو زائل کرتا ہے۔ 2 جنوری تا 19 فروری کو پیدا ہونے والے حضرات کا برج چونکہ دلو ہے، علامتی نشان مشکیزہ بردار حاکم سیارہ یورنس ہے جس کا عنصر ہوا ہے، خوش قسمتی کا عدد 4 ہے، موافق رنگ اس کا سرخ گلابی مٹیالہ ہے۔ ان حضرات کو حقیق کی لازمی پہننا چاہیے چونکہ ان کے لیے 7 جو پتھر ہے وہ حقیق ہے۔ یہاں پہ نیلم اور فیروزہ اور پنہ بھی ہے لیکن حقیق ان کے لیے سب سے زیادہ موضوع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حقیق سرخ نے اس کائنات میں خداوند کریم کی وحدانیت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کا اس نے جنت الفردوس میں گواہی دی ہے، اس لیے اس کا پہننا اور پاس رکھنا اس وجہ سے بھی خیر و برکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حقیقی انگوٹھی پہنے گا اس کی حاجت روا ہوگی۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے کہ اس شخص کی نماز جس کے ہاتھ میں حقیقی انگوٹھی ہوگی افضل ہے جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہو اور اس کا ہاتھ خالی ہے۔ دوسری بات میں ہے کہ جناب امیر المومنین سے منقول ہے کہ 2 رکعت نماز حقیقی انگوٹھی پہن کر پڑھنا 1000 رکعت کی نماز سے افضل ہے۔ حدیث
میں امام حدیث میں منقول یہ بھی ہے کہ شخص کا کچھ لوگ امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں لائے جس کے جسم پر کوڑے لگنے کے گہرے نشانات تھے. امام نے اس شخص کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ اس کی حقیقی جو انگوٹھی ہے وہ کدھر گئی؟ اگر اس کے پاس حقیقی انگوٹھی ہوتی تو اس کو کوڑے نہیں لگنے تھے. امام علی نقی علیہ السلام سے منقول ہے کہ سفر میں زرد حقیقی انگوٹھی مشکلات سے نجات دلاتی ہے. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ کسی حاکم نے کسی شخص کی گرفتاری کے لیے سپاہی بھیجے تو اس کے قربا یعنی ریلیٹو رشتہ داروں نے شکایت کی امام علیہ السلام کے ساتھ، تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص کو حقیقی انگوٹھی پہنا دیں، انشاءاللہ اسے کوئی اذیت یا کسی بھی عذاب میں وہ شخص مبتلا نہیں ہوگا. انداز سرخ حقیق سدیش سعید شدا امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے. اگر سرخ رنگ کی حقیقی انگوٹھی پہن کر دعا کی جائے تو یہ دعا قبولیت سے ہمکنار لازمی ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیق کو پہننا فقر یعنی غربت کو دور کرتا ہے. یورپین ڈاکٹر اسمتھ نے پتھروں کو توڑنے اور ان پر 20 برس تحقیقات کرنے کے بعد ایک کتاب طبی لکھی جس میں اس نے دی پریسیس سٹونز جس کا نام ہے. اس میں وہ لکھتا ہے کہ جب کسی چٹان پر 1000 برس متواتر سورج اور چاند چمکتے رہتے ہیں تو اس کے اندر ایک مادہ پیدا ہو جاتا ہے جو مادہ سورج اور رنگ اور چاند سے چمک اور ستاروں سے تاثیر لیتا ہے. حقیق جس سیارے سے تاثیر لیتا ہے وہ مشتری سیارہ ہے. اس کی تاثیر یہ ہے کہ اس کی شعاعیں قلب انسانی کے مسام کو کھولتی ہیں. جب انسان حقیق کو ایسی انگوٹھی بناتا ہے جس کے نیچے کا حصہ کھلا ہوا ہو اور یہ پتھر اس کی چھوٹی انگلی سے ماسو ہو رہا ہو تو مشرق کی کرنیں حقیق کے ذریعے جسم انسانی میں داخل ہوتی ہیں اور اس کا اثر قلب انسانی پر پڑتا ہے جس سے انسان کے دل کے مسام کھل جاتے ہیں اور آکسیجن گیس جو حیات انسانی کے لیے بہت ضروری ہے ان مسام میں بھر جاتی ہے. حقیق پہننے والے کا چہرے پر سرخی دوڑنے لگتی ہے کیونکہ یہ خوشحالی لاتا ہے. کام کرنے میں انسان کا دل زیادہ لگتا ہے یعنی روزی کمانے میں اس کا جو بھی ذریعہ روزی کا ہوگا اس میں اس کی زیادہ دلچسپی ہوگی. امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک مرتبہ مومن نے حاضر ہو کر دریافت کیا کہ بولا آپ کو کس قسم کی نگینے کی انگوٹھی پہننا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سرخ حقیق، زرد حقیق اور سفید حقیق سے تم لوگ کیوں غافل ہو. سرخ حقیق کا پہاڑ قصر جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سایہ فگن ہے. حقیق زرد کا پہاڑ قصر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ فگن ہے. حقیق کی انگوٹھی کو نجس حالت میں استعمال نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی اس کو ناپاکی کی جگہ لے کے جانا چاہیے چونکہ اس میں یہ خیر و یہ ذکر اور اذکار کرنے والے قنات میں ہر شے اللہ پاک کا ذکر کرتی ہے اور یہ تو ویسے بھی حب رسول اور حب آل رسول رکھتے ہیں یہ پتھر، اس لیے ناپاکی کی حالت میں بالخصوص عورتوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ اس پتھر کو استعمال نہ کریں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ اگر کوئی شخص کسی کی کوئی چیز چوری ہو جائے اور چور کا پتہ نہ چلتا ہو تو ایک حقیقی انگوٹھی لیں، اس کو صاف جگہ پر رکھ کر سورہ زلزال پڑھیں، ساتھ ہی اس شخص کا نام لیں یعنی جس پر شک ہو. اگر اس شخص نے چوری کی ہوگی تو انگوٹھی حرکت میں آ جائے گی لیکن خلوص نیت شرط ہے. اگر انگوٹھی آپ 3 بار یہ سورت پڑھتے ہیں اور ہر بار سورت پڑھنے کے بعد اس شخص کا نام لیتے ہیں اور انگوٹھی حرکت میں نہیں آتی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص آپ کا چور نہیں ہے. ناظرین کرام میری ویڈیو بہت لمبی ہوگی اس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو لازمی پسند آئی ہوگی اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں گے اور میری اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں گے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.